کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں؟ سب کہیے ہاللیلویا، ہاللیلویا، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آمین۔ ہمارے لیے یہ بڑی شادمانی اور تسلی کی بات ہے کہ خدا کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آمین۔ ہمارا خدا نسلوں کا خدا ہے، ہمارا خدا ایک پشت کا خدا نہیں ہے، ہمارا خدا بے شمار ہزار پشتوں کا خدا ہے، اور وہ آج آپ سے اور مجھ سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ ایک بار پھر پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کلام سن کر قبول کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آمین۔ ہم آج کلام مقدس میں سے ایک بڑے اہم مضمون کے تعلق سے سیکھیں گے، خدا سے اجر پانے کے لیے دینا۔ ہم خدا کے حضور اپنے ہدیے، نذرانے، دائیں کیاں، روپیہ پیسہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہماری جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ خدا سے اجر پانا ہونا چاہیے۔ دنیا میں بے شمار قسم کے گیورز ہیں جو خدا کے حضور ہدیے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو خدا کو کچھ دیتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق ہم جتنی وقت ہمیں اجازت دے گا اتنا میں آپ تک وہ مختلف اقسام کے لوگ پیش کروں گا۔ ہر فرد مختلف نیت کے ساتھ خدا کے حضور ہدیہ پیش کرتا ہے۔ ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ میں بھی خدا کے حضور دیانتداری سے دے رہا ہوں، لیکن مجھے اس کا اجر کیوں نہیں مل رہا ہے؟ مجھے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے برکت کیوں نہیں مل رہی؟ تین چیزیں بڑی انسان کی زندگی میں اہم ہیں: ٹائم، ٹیلنٹ اور ٹریئر۔ وقت ہماری جو قابلیت و صلاحیت ہے جسے وصف بھی کہتے ہیں، اور پھر تیسری بات جو بڑی اہم ہے انسان کی زندگی میں، وہ اس کی قیمتی اشیاء ہے، اس کا مال و متاع ہے، مال و دولت ہے۔ وقت بڑا اہم ہے جسے انسان سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ اپنا خزانہ جو ہے، اپنی جو بیش قیمت اشیاء ہیں، وہ بھی سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی انسان سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، یوں ہی نہیں اڑا دیتا۔ وقت کا درست استعمال کرنا ہر شخص کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ٹیلنٹس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال و متاع کا بھی صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جو ان کے پاس بیش قیمت اشیاء یا بیش قیمت خزانہ خدا نے دیا ہے، وہ اس کا بھی صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اور آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کن میں ہونا چاہتے ہیں۔ جو مختلف قسم کے گیورز ہیں، میں کون سے کیٹیگری میں فال کرتا ہوں؟ میں کون سا ایسا خدا کے حضور گیور ہوں جو اس میں آتا ہے، اس میں آتا ہے، یا اس میں آتا ہے؟ چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا دیا ہوا روپیہ پیسہ ضائع ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ نہ خدا کے حضور مقبول ہو اور نہ میرے لیے کوئی فائدے کا باعث ہو۔ میں ایسی جگہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے مجھے دگنا چوگنا فائدہ ہو۔ آمین۔ ہم اپنا وقت کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں سے ہمیں فائدہ ہو۔ جہاں فائدہ نہ ہو وہاں آج کے دور کا انسان وقت بھی گزارنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم اپنے ٹیلنٹس کا استعمال کہاں کرتے ہیں؟ جہاں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو۔
اگر آپ کے پاس دو آپشنز ہوں، جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ سے ہیں، اگر کسی کے پاس یہ آپشن ہو کہ اسے چنیوٹ ہاسپٹل کرنگی میں نوکری آفر ہوئی ہے، وہ وہاں کرنا پسند کرے گا، یا پھر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو سول میں یا آغا خان میں یا لیاقت نیشنل میں آفر ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے جو ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، جو سکلز آپ کے پاس ہے، جس پہ آپ نے بہت محنت کی ہے، آپ اسے صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیں گے جہاں سے آپ کو بینیفٹ بھی کیا ہو، زیادہ ہو۔ ہدیہ، نذرانہ، روپیہ پیسہ، مال و دولت جب آپ خدا کے حضور پیش کریں تو پھر ایسی کیٹیگری میں آئیں جس سے آپ کو فائدہ زیادہ ہو۔ سو ہم مشاہدہ کریں گے، جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ شاید ہماری ناسمجھی کی وجہ سے، یا شاید ہمارے جو نیت کی خرابی ہے، جو ہماری موٹیویشن کی خرابی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنا بیج تو بوتے ہیں پر اس کا پھل نہیں کاٹ پا رہے۔ بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ متی کی معرفت یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6 باب اور 2 آیت دیکھیے گا۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ یہ فرسٹ ٹائپ آف گیورز ہیں، ایسے لوگ جو دیتے ضرور ہیں لیکن یہ شو آف کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ ان کو تو میں یہ کہوں گا شو آف گیورز، ایسے لوگ جو صرف دکھاوے کے لیے دینا پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ پیش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خاص پیش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اسپیشل پیش کرنے کے لیے، یا پھر اس طرح پیش کرنے کے لیے کہ صرف میں نظر آؤں، وہ خدا کے حضور لانے کے لیے قیمتی اشیاء کا چناؤ کرتے ہیں۔ پیسے دے کر تالیاں بجواتے ہیں، پیسے دے کر نرسنگے بجواتے ہیں، اور ایسے لوگ پرانے عہد نامہ میں موجود تھے، جو لوگ پیسے دے کر اپنے لیے نعرے لگوانے والے لے کر آتے ہیں۔ آج کل ایک پوسٹر اکثر رکشوں پہ لگا، آپ نے دیکھا ہوگا، 2 لوگوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، ایک طرف عمران خان کی تصویر ہے اور ایک طرف جواد کی تصویر ہے، اور وہ کہتا ہے عمران خان کے نیچے لکھا ہوا ہے ارب پتیوں کا لیڈر، کچھ اس طرح ہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے میں غریبوں کا لیڈر ہوں، حالانکہ وہ 200 500 دے کے پوسٹر رکشوں کے پیچھے لگوا رہے ہیں۔ مطلب کہ اپنی تعریف پیسہ دے کے کروا رہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو عبادت خانوں میں بھی تالیاں بجوانے کے لیے، اپنے آگے نرسنگے بجوانے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ہدیہ اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو گیو۔ اسی لیے ہم بعض اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم دکھاوے کے لیے دینا پسند کرتے ہیں۔ ایسے دینے والے نہ بنے جو محض دکھاوے کے لیے دینے والے ہو، اپنی پبلسٹی چاہتے ہو، اپنے آپ کو اسپیشل بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو امپورٹنٹ کر کے پیش کرنا چاہتے ہو۔ ایسے لوگ خاموشی سے کبھی دے ہی نہیں سکتے۔ آج کا یہ جو دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ سیلف پریز کا پلیٹ فارم ہے۔ سوشل میڈیا کو وہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں جو اپنی تعریف چاہتے ہیں، یعنی کھانا اچھا بنا لیا، 2-4 ڈشاں بنا لیا نے رکھا، فوٹو ڈالی تاکہ لوگ کیا کریں، میری تعریف کریں۔ کپڑے خرید لیے ہیں، ہم شاپنگ کر کے آئے ہیں، یہ لو جی تعریف کرو۔ تصویر کوئی اچھی آ گئی ہے، 200 میں سے 1 اچھی آ گئی ہے، اس کو الگ کیا، وہ ڈال دی تاکہ لوگ کیا کریں، ہماری
तारीफ, वी रन आफ्टर लाइक्स, लाइक्स का दौर। अगर आप लाइक्स से इमेजिन करेंगे कि आप कितने अच्छे हैं, तो आप स्टूपिड हैं, आप नादान हैं, आप बेवकूफ हैं। दुनिया तो आजकल के दौर में, हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें मैंने फोन करके कहा कि आपने जो तस्वीर लाइक की है वो फौतगी की है, उनकी वालदा फौत हो गई है। करते क्या है, बस ऐसे ऐसे किया, ठक 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 ठक। कहते अच्छा, मैनू तो यह लगा अम्मा की फोटो बड़ी सोहनी है, मैंने लाइक कर दी। मैं कहा ऊपर भी पढ़ो, ऊपर लिखा आज मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, और आप लाइक का मतलब मुझे ये बात बड़ी पसंद आई है। दे रन आफ्टर लाइक्स। तस्वीर डाल ले, हर 2 घंटे बाद चेक करना पड़ता है, बल्कि हर 2 मिनट बाद भी चेक करते, कितने हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए। हम मायूस हो जाते हैं अगर वो तस्वीर कोई लाइक ना करे। गिविंग वाले भी ऐसे हैं, खुदा के हुजूर देना जरूर चाहते हैं, लेकिन इस तरह देते हैं कि दुनिया वाह वाह करे, दुनिया बल्ले बल्ले करे। ये दिखावा करने वाले लोग हैं। आप देख लें कि आप और मैं किस में आते हैं। क्या हम ऐसे लोगों में शामिल हैं जो देते जरूर हैं, लेकिन अपने आगे नरसिंगा बजवाना पसंद करते हैं? बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, कूचों में भी करते हैं, इबादत खानों में भी करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा? रियाकार, हिपोक्रेट्स। ऐसे लोग क्या हैं? रियाकार हैं। हम रियाकारों वाले ग्रुप में आना चाहते हैं या दयानतदारों वाले ग्रुप में आना चाहते हैं? रियाकारों का ग्रुप जो है वो सेल्फ प्रेज पसंद करता है। वो जब खुदा के हुजूर कुछ लेकर आते थे, बड़ा बड़ा हदिया, लंबे चौड़े नोट, बड़े बड़े टोकरे, और फिर आगे 4 लोग लगा देते थे, बजाओ तालियां, बजाओ नरसिंगे, कि कोई सूरमा खुदा के हुजूर हदिया लेकर आ रहा। मसीह ने कहा रियाकारों की मानिद, ये रियाकार लोगों का काम है। 2-4 हजार खुदा के हुजूर दे दिया या कुछ खुदा के हुजूर पेश किया तो बल्ले बल्ले कराना पसंद करते, अनाउंसमेंट्स पसंद करते हैं। और इससे भी बुरी जो उनके लिए खबर है वो क्या है? रियाकारों की तरह इबादत खानों कूचों में जो करते हैं उनकी मानिद ना बनो, ताकि जो लोग उनकी जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। कौन उनकी बढ़ाई करे? लोग बढ़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड, फलां बंदे ने 50,000 खुदा के घर में दिए, फलां ने 1 लाख खुदा के घर में दिया। और आपको पता है, जब भी हम हार्ट फॉर द हाउस ऑफरिंग लेते हैं, वो स्पेशल ऑफरिंग होती है। वी नेवर अनाउंस्ड, हम अनाउंस नहीं करते हैं किसने क्या दिया, किसने क्या दिया। क्यों अनाउंस करते? फिर लोगों से बढ़ाई चाहते हैं। आप किससे बढ़ाई चाहते हैं? लोगों से या खुदा से? इसलिए फिर रियाकारों की मानिद हमें नहीं देना है, हमें खामोशी से देना है। जब खुदा के हुजूर तू हदिया लेकर आए, तो जो तेरा दायां हाथ करता है वो तेरा बायां भी ना जाने। मोटिवेशन क्या है? इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन। आपके जो दिल की तहरीक है वो क्या है? आप हदिया ला किस नीयत से रहे हैं? आपका दिल क्या है? आपकी सोच क्या है? आपकी नीयत क्या है? इनकी नीयत यह थी कि लोग बल्ले बल्ले करें, ताकि लोग उनकी क्या करें? बढ़ाई करें। एक फर्द है, एक शख्स है, मेरे जानने वाला ही है, उसका काम है हर 15 दिन बाद कोई ना कोई सख्त वीडियो निकाल के कहना मैंने ये किया है, मैं खुदा के काम के लिए ये करता रहा हूं, मैंने वहां ये किया, मैंने वहां ये किया। तो वजह दसन की ये लोग कहन वाह भैया तो बहुत कमाल बंदा है। लोगों से बढ़ाई चाहते हैं। ये खुदा का फार्मूला नहीं है। मसीह खुदावंद क्या कहते हैं? ये जो शो ऑफ गिवर्स हैं, दिखावा करने वाले लोग, इनकी मानिद ना बने। एक तो उन्हें रियाकार कहा गया,
دوسرا کہا گیا یہ لوگوں سے اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور پھر اگلی بات تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. all they get is appreciation from people. ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے دیتے ہیں ان کا اجر صرف تالیاں ہی ہیں. Praise the Lord, hallelujah. یہی اجر ہے. یہ کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وہ اپنا اجر پا چکے، مل گیا انہیں اجر. یہ جو تھوڑی تھوڑی بلے بلے ہو گئی ہے، تالیاں بج گئی ہیں، تعریف ہو گئی ہے، this is all they get. شاید بہت سارے لوگ اس لیے برکات کو حاصل نہیں کر پاتے کہ وہ دیتے ہی اس لیے سے ہیں کہ پتہ لگے میں نے کچھ خدا کے حضور دیا ہے. ایسے دینے والے نہ بنے جو اپنی پبلسٹی چاہتے ہیں، جو اپنی تعریف چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں. وہ صرف اسی وقت دیتے ہیں جب سینکڑوں ہزاروں آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہوں. خاموشی اور پوشیدگی میں ایسے لوگ ہدیہ دے ہی نہیں سکتے. وہ تو 500,000 کا نوٹ بھی ہدیے میں ڈالیں گے تو پہلے ویکھن گے کوئی مینوں ویکھ رہا کہ نہیں ویکھ رہا، اور اس کو بھی بڑے ایسے کر کے ڈالیں. اور جس دن 20 روپے ڈالیں گے ایسے کر کے ڈالیں گے، اینج مٹھی چ بند کر کے کہ مینوں بھی نظر نہ آئے. اور جس دن کوئی بڑا نوٹ ڈالیں گے اس دن ایسے بڑی ترتیب اور تمیز اور سلیقے اور کھول کے پیش کریں گے تاکہ دنیا دیکھے کہ میں نے کیا خدا کے حضور دیا ہے. ایماندار ایسے نہیں ہونے چاہیے. ایماندار جب خدا کے حضور دیتے ہیں تو پھر جو کچھ وہ دیتے ہیں وہ صرف خدا کے لیے کرتے ہیں. آمین. وہ اپنی پبلسٹی نہیں چاہتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ایک اور قسم کے لوگ ہیں جو خدا کے حضور ہدیے دیتے ضرور ہیں لیکن ان کی نیت کیا ہے. 12ویں آیت 14ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے، جو کہ آج کراچی والوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، ایک ہی وقت کا تیار ہو رہا ہے. جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں کن کو؟ تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا. پڑوسیوں کے ساتھ خاص طور پہ لکھا ہوا ہے دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ دوسروں سے ویسا ہی بدلہ پانے کی امید سے دیتے ہیں. اسی انہوں سالگرہ تے بلائیں گے تے سانو بلائیں گے، اسی انہوں ویاہ تے سداں گے تے سانو سدن گے. تے کئی باری جڑا سانو نہیں سدا، اسی اگر وہ بڑے لوگ ہیں کھاتے پیتے ہیں تو ہم انہیں خود بلا لیتے ہیں تاکہ ہونا سی انہوں نہ اسی طرح ہی اپنا کوئی رشتہ تعلق کنیکشن بنائیں. وہ بطور اپرچونٹی سے استعمال کرتے ہیں، ایک سورس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ایک ذریعہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. وہ انویسٹ ضرور کر رہے ہیں لیکن ایک سورس، ایک ذریعہ کے طور پہ کہ کوئی دروازہ کھلے. گزرے سالوں میں ایک بہت بڑے خادم، میں نام نہیں لوں گا ان کا، پاکستان کی بڑی نامور شخصیت تھی. لوگ ان کے پاس صرف ہدیہ بڑا بڑا اس لیے لے کے جاتے تھے کہ اسی انہوں نے مل رہی ہے. ہدیہ دینا مقصد نہیں تھا. مقصود کیا تھا؟ ہم ان سے مل لیں اور ہم تصویر کھنچوا لیں یا ساڈی بھی کوئی سلام دعا ہو جائے. پیسے دینے کے پیچھے مقصد وہ نہیں ہے جو بائبل کہتی. تو جب دعوت کرے، انویسٹ کرے، کچھ کہیں روپیہ پیسہ خرچ کرے تو کیا کرنا؟ صرف اپنے ہی بھائیوں، اپنے ہی دوستوں اور اپنے ہی رشتہ داروں اور اپنے امیر دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلانا. اس سے سیکھتے ہم کیا ہیں؟ وجہ کیا تھی کہ ہم بلائیں گے تو وہ ہمیں بلائیں گے. we'll get something back. آج کل تو لوگ عزت اور رابطے بنانے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں.
اور چرچ میں بھی ایسا ہو رہا ہے. اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں پیسہ خرچ کرنا ہے. اگر میں سنڈے اسکول میں ہوں تو اتنے خرچ کرو تاکہ پتہ چلے ہم یوتھ سے کتنے اچھے ہیں. اگر ہم یوتھ میں ہیں تو وہاں پیسہ خرچ کریں, پتہ چلے ہم کوائر سے کتنے اچھے ہیں. اگر ہم کوائر میں ہیں تو صرف کوائر کرے تاکہ پتہ چلے. اب وہ انویسٹمنٹ جو ہے جو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہے, اٹس ناٹ ایکسپٹڈ. اسے خدا قبول نہیں کرتا ہے. یہ بھی نیت درست نہیں ہے. اپرچونٹیز بنانے کے لیے, مقام بنانے کے لیے, نئے لنکس بنانے کے لیے, نئے رشتے بنانے کے لیے, یا پھر انسانوں سے بدلہ پانے کی امید پر. درست عمل نہیں ہے. ہم اگر دیں تو صرف یہ سوچ کے دیں کہ ہم خدا کے لیے دے رہے ہیں. ہم کچھ پیش کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ اٹ از گڈ ٹو ڈو دیٹ. ایمانداروں کو یہ کرنا واجب ہے. ہم ایسے لوگوں میں بھی شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب نکالیے گا. 18واں باب 11ویں آیت سے. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا, اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم, بے انصاف, زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. ایسی دعائیں کون کرتا ہے؟ انبلیویبل. خدا میں اس کی مانند نہیں ہوں. خدا میں عمر کی طرح نہیں ہوں. خدا میں جاوید کی طرح نہیں ہوں. خداوند میں ایسا نہیں ہوں. کمپیئر کرنے کیا ضرورت ہے؟ when you come to God don't compare yourself. دوسروں سے کیوں کمپیئر کرتے؟ اگر وہ آپ کو آپ کے آئینہ اور آپ کی صورت دکھانے پہ آیا تو بہت معاملہ خراب ہو جائے گا. اور اگر ہم اسے آگے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں اس محصول لینے والے مانند نہیں ہوں. میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دائیکی دیتا ہوں. بڑا فخر ہے اسے دائیکی دینے پر کہ میں ساری آمدنی پہ کیا کرتا ہوں؟ دائیکی دیتا ہوں. یہ دائیکی دے کے خدا کو امپریس کرنا چاہتا ہے. یہ روزے رکھ کے خدا کو امپریس کرنا چاہتا ہے. یہ اپنی دعا کا جواب سمجھتا ہے کہ میرے دینے سے دعا کا جواب آ جائے. نیت درست نہیں ہے. جو دوسروں کو چھوٹا دکھاتے ہیں, انہیں 5000 دیتا ہے پاویں اوکھے ہو گئے, پھر میں ان 7 کو دے کے جان چھڑ دی تاکہ پتہ لگے میں کیا ہوں, اس سے بہتر ہوں. نہیں, اگر آپ کمپٹیشن میں خدا کے حضور دیتے ہیں کیا ملے گا آپ کو؟ ہو سکتا ہے پادری تو کہے واہ ونڈرفل, انہیں 5 دیتے ہیں, 10 دیتے ہیں. آسمانی باپ نہیں کہے گا ونڈرفل. وہ کہے گا اس نے اس نیت سے نہیں دیا کہ مجھے خدا کے کام کے لیے دینا ہے. اس نے اس لیے دیا ہے کہ اس نے اتنا دیا ہے میں اتنا دوں. یہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کاروباری لوگوں میں ایسا ہوتا ہے. ان کو بٹھا کے وہ نہیں کریے میری طرف ہوئے, میری طرف ہوئے, میری طرف ہوئے, میری طرف ہوئے, وہ بھڑ کے آتے ہیں. ایماندار بھی بعض اوقات چرچز میں اب ایسی سٹوریز کرنا شروع ہو گئے کہ اگر کسی نے کہہ دیا میں یہ کروں گا تو انہوں نے کہا میں انہیں تو ود کرا. اگر آپ صحیح نیت سے کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں خدا اسے پسند نہیں کرتا. اور کچھ لوگ تو اس لیے بھی پتہ کرانا چاہتے ہیں کہ کون کیا دیتا ہے تاکہ وہ اس کے حساب سے دے سکے. انبلیویبل. آپ اپنے حساب سے دے. جو کچھ تیرا ہاتھ کرنے پائے مقدور بھر کر, جو تیرا ہاتھ کرنے پائے. تو دوسرے پر نگاہ کیوں کرتا ہے؟ یہ شخص جو ہے, اگر ہم 9ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے, اپنی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے, یہ تمثیل کہی. یہ ایسے لوگوں کے لیے تمثیل ہے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ناچیز و حقیر سمجھتے ہیں.
کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے لگے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، ایسے خطرناک لوگ ہیں، ان کو پورا پتا ہے کیا ہے، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ فارمولا دیکھیں ان کا، فارمولا از ایبسولوٹلی فائن، جو بائبل کا فارمولا، دے نو ہاؤ ٹو ڈیل ود گاڈ، انہیں پتا ہے بائبل کا فارمولا کیا ہے، خدا کو خدا تسلیم کرنا اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی بات کرنا۔ فارمولا از گڈ۔ بعض اوقات ہم دیتے بھی ہیں، ہمارے فارمولے بھی درست ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اجر نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر کے دوسروں کو حقیر جان کے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اچھے کام کر رہا ہے، لیکن جب مقابلے پہ آتا ہے تو دوسرے کو ناچیز و حقیر جان کے صرف اپنے آپ کو راست باز اور بہتر ثابت کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے۔ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، شکر کرنا اپنا کر خداوند، اس بات کے لیے شکر ہو، اس بات باقی آدمیوں کی طرح میں ظالم نہیں ہوں۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں دوسروں کی طرح پاسٹر کو تنگ نہیں کرتا۔ دوسروں کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول، خاص اتروں نے اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر داعیہ کی، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا، تو اپنا اجر پا گیا۔ فریسی کی مانند مغرور نہ ہو۔ جب آپ خدا کے حضور، اگر آپ داعیے کی دینے والے ہیں، اگر آپ راست بازی سے چلنے والے ہیں تو غرور نہ کریں۔ اچھا میں تو پتہ ہی نہیں سی، چنگا مبشر یہ نے داعیے کی نہیں دیتی، اچھا وہ بھی نہیں داعیے کی دے، میں تو انہوں انی دعا کو سمجھ نہیں سی۔ آپ کمپیئر کیوں کرتے ہیں؟ وہ دیتا ہے نہیں دیتا وہ اس کا معاملہ ہے، آپ خدا کے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں آپ اپنی بات کریں، دوسروں کو بیچ میں نہ لے کر آئیں، کمپیئر نہ کریں۔ اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو راست باز ثابت کرنے کے لیے، یہ جو دے رہا تھا اس میں ایک اور چیز بھی تھی، کہ اس میں یہ تھا کہ میں بڑا سپر اسپرچول ہوں، میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور ساری آمدنی پہ داعیہ کی دیتا ہوں، سپر اسپرچول، لیگلسٹک۔ وہ دے رہا تھا لیکن مذہبی طور پہ دے رہا تھا، روحانی طور پہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کے دینے کی موٹیویشن جو تھی، ایک تو اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے، اور ایک آؤٹ آف ریلیجیس آبلیگیشنز، مذہبی طور پر اس کو یہ احساس تھا کہ مجھے دینا ہے۔ وہ مذہبی طور پہ صرف دے رہا ہے، روحانی طور پر نہیں دے رہا، اس کی نیت درست نہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ جو مجھے دے رہا ہے وہ بھی تو خدا ہی ہے، خداوند نے ہی دیا ہے۔ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے آتا ہے، یعنی نوروں کے باپ سے ملتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نہ دیں، اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے خدا کے حضور پیش نہ کریں، اپنے آپ کو راست باز ثابت کرنے کے لیے بھی خدا کے حضور بڑے بڑے ہدیے پیش نہ کریں۔ ایسی صورت میں آپ اپنا اجر انسانوں سے ہی پائیں گے، زمین سے ہی پائیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کن میں ہیں؟ آنا چاہیے، یہ پتہ ہونا بڑا
ضروری ہے. 12واں باب پہلی آیت سے. پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا. وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے. سو لازر کھانا کھانے مسیح کے ساتھ بیٹھا ہے، مرتھا جو ہے وہ خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے. پھر مریم نے جٹا ماسی کا آد سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ یسوع کے پاؤں میں ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا. یہ اس قسم کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جو کچھ ان کا ہے وہ پورے دل سے خدا کے حضور پیش کرتے، پورے دل سے، پوری سچائی کے ساتھ، عاجزی اور حلیمی اور انکساری کے ساتھ. جو کچھ اس کا تھا، اصل بات اس نے کیا یہاں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تو مالک ہے. جو کچھ اس کا ہے سارا کچھ ہی انڈھیل دیا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کچھ کمائیں ساری کی ساری آمدنی خدا کے حضور، جذباتی نہ ہو. ایک تو پینتیکاسٹ لوگ جذباتی بہت ہے، ایک حوالہ سن لے پھر اس پہ فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری آمدنی آپ لے کر آئیں، اس سے مطلب یہ نہیں ہے، لیکن آپ ساری آمدنی کا مالک اسے بنائیں کہ جو کچھ میرا ہے سب کا مالک وہی ہے. ہاں کسی وقت وہ کہہ دے سب کچھ قربان کرنے کو تو کریں، لیکن جو اس کا فارمولا ہے وہ یہ نہیں. وہ آئی اور اس نے بیش قیمت عطر جو ہے سب کا سب انڈھیل دیا اور اس کے قدموں میں انڈھیلا. شاید یہیں سے شاگردوں نے یہ بات سیکھی تھی، اور جب رسولوں کو لوگ لا کر اپنی جائیدادیں بیچ کر رقوم لے کر آ رہے تھے تو وہ آ کر شاگردوں کے پاؤں پہ رکھتے تھے، ان کے قدموں میں رکھتے تھے. ہدیہ بھی دینا ہے تو چودھریاں کو دینا. اس سے عاجزی مراد ہے، اس سے حلیمی مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ روپیہ پیسہ نہ خدا کے سامنے اور نہ خدا کے لوگوں کے سامنے کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اور ہم خدا کے لوگوں کو روپے پیسے سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. مریم نے جو نذرانہ پیش کیا ہے وہ مسیح کے قدموں میں بیش قیمت عطر، آد سیر عطر اس نے بہا دیا، جس کی خوشبو سے پورا گھر معطر ہو گیا. ایک بڑی قابل غور چیز ہے، اس نے جو نذرانہ پیش کیا ہے وہ نہ نظر آنے والا، جس کو یہاں اپریشیٹ کیا گیا. اس میں ہم علامتی طور پر سیکھتے ہیں کہ نہ نظر آنے والے ہدیوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. مراد یہ ہے کہ جو پوشیدگی میں دیے جائیں. اس سے ہم پوشیدگی مراد لے سکتے ہیں. ویسے تنقید کرنے والے تو ہمیشہ رہیں گے. آج کے دور میں جسے کچھ نہیں ملتا وہ چرچ اور خادموں پہ تنقید کرتا ہے. انہیں پتا کہ نہ گوکڑے بٹے مارنا، انہوں نے کون سا برا بھلا کہنا ہے، انہوں نے کون سا کچھ کہنا ہے. تو جسے کوئی نہیں ملتا اسے خادم اور پادری اور چرچ اور ایماندار لوگ ملتے ہیں. چرچ کیا کر رہا ہے، چرچ یہ کر رہا ہے، چرچ وہ کر رہا ہے. تنقید کرنے والے آج سے نہیں ہیں، شروع سے ہی ہیں. چرچ میں دینے کا کیا فائدہ ہے، ادھر دے دو ادھر دے دو، بچے پڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو. غریبوں کو دینا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں جو لوگ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں وہ تنقیدی نہیں ہوتے، وہ تنقیدی نہیں ہوتے. تنقید ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ککھ نہیں کرتا. چونکہ وہ کچھ نہیں کرتا اس لیے محض تنقید کرتا.
दौलत मंद से जेलस नहीं होता. आपके पास भी पराडो हो, मेरे पास भी पराडो हो, मैं आपसे क्यों जेलस हूं? जिसके पास छोटी गाड़ी होगी वो कहेगा ओए काश मेरे पास. अपनी बराबरी से जेलस नहीं होते लोग. जो कुछ नहीं करते ना, उनका काम है सिर्फ तनकीद करना. और यह भी एक वाकया ऐसा है जहां पर खुदावंद के हजूर जब ये नजराना पेश किया गया तो यहां पर भी एक एक्टिविस्ट उठा. वो शरारती था, बदनीयत था, उसके दिल में चोर था. वो भी उठा, कहता हूं ये इतना पैसा जाया ही कर दिया है. खुदा के बंदो, ये क्या कर दिया? आजकल भी तो लोग कहते हैं ना, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, यहां क्यों खर्च हो गया, वहां क्यों खर्च हो गया, इससे ये कर देना था, उससे वो कर देना था, इससे ये भी हो सकता था. भाई जो उनका है वो उससे जो मर्जी करे, तू अपने अनल कर. जब ये किया मरियम ने, तो फिर क्या लिखा है आगे? उसने फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव में डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और घर इत्र की खुशबू से महक गया. मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती, कौन? उसकी, अब आप बात देखें हैं? कौन? यहूदा अस्करियोती. बाकी नहीं, बाकी चुप हैं, बाकी खामोश हैं. यहूदा अस्करियोती जो उसके पकड़वाने को था. नियत तो देखिए, मैंने इसको क्या करना है? पकड़वाना है. जो उसके पकड़वाने को था, ये अब वो क्या कहने लगा? कहने लगा ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? ये फड़ाने वाले जड़े ना, उन्होंने बहुत जोश आंदा है. बाकी शागिर्द भी वहां मौजूद है, वो खामोश है, चुप है. इसके दिल में चोर था. ये 300 दिनार का बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दिया गया? उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी. इसलिए नहीं उसने कहा कि उसको क्या है, 300 दिनार का बेच के गरीबों को दे, क्यों नहीं दिया गया भाई? वो सोशल मीडिया वाले तालियां बजान लग पे, बल्ले भी बल, ऐ ईमानदार सच्चा खादम, ऐ सही शागिर्द, ऐ ये कई बारी सही गल्लां करन वाले जड़े हुंदे ना, वो ही सही नहीं हुंदे. होशियार हुंदे ने, चलाक हुंदे ने. उनको पता है कौन सा मंजन यहां पे बिकना है, कौन सा बयानिया बिकना है. वो उसने वही बयानिया बनाया जो बिक सकता था. कहता है वो ये 300 दिनार का क्या किया जा सकता था गरीबों को, और बाइबल ने वाज़ेह कर दिया. उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था. मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा है, आप घर पे पढ़ लीजिएगा, आपकी बाइबल में भी यही लिखा है. ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ कि हर बंदा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करे, जरूरी नहीं कि वो चंगा ही होए. नीयत वेखो पीछे की, क्यों कह रहे हैं. कई एक बार लोग कहते हुए इतना खर्चा, इससे ये भी हो सकता था. अच्छा वो एक मिनट, यदि नीयत चेक करो पहले, इसकी नीयत क्या है. यही कलाम ही लेबोरेटरी टेस्ट है ना, यहां से टेस्ट हो गया उसका. इसलिए नहीं कहा कि वो गरीबों की उसको बड़ी फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था. और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था. तो उसे यह था कि 300 दिनार मेरे को ही गया, इधर नहीं आए. तकलीफ है नहीं सी कि उधर वो जाया हो गया, तकलीफ है भी कोई मेरे को नहीं आया. ये नीयत है इसकी. सो तनकीद करने वाले सदा रहेंगे जो आपको ये कहेंगे, ओ आपने खुदा के हजूर ये कर दिया है, खुदा को देने के बजाय, ओ तोड़े नाल इन्ने गरीब बच्चे सड़कों पे फिरते, उन्होंने खवा दो. यीशु मसीह ने क्या कहा? गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे
ساتھ رہیں گے. اس نے میرے دفن کا بندوبست کر دیا. دیٹ واز پروفیٹک. اس کی نیت دیکھو کیا ہے. سو بائبل میں اپریسیشن کس بات کی ہے؟ نیت کی ہے, دل کی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کتنا دیتے ہیں خدا کے حضور, آپ کس طریقے سے دیتے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے, یہ بڑا اہم ہے. اس بیوہ جس نے 2 دمڑیاں دی, خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے سب سے زیادہ دی ہے, چونکہ جو کچھ اس کا تھا اس نے اسے پیش کر دیا ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کو خداوند ماننا پسند نہیں کرتے ہیں, ہم اسے منجی قبول کرتے ہیں. جب ہم اسے اپنا سیویئر کہتے ہیں سب کو اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے, ہمیں کچھ ملتا ہے. لیکن جب ہم اسے لارڈ یعنی خداوند بناتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا سارا کچھ سرنڈر کرنا پڑتا ہے, وہ مالک بن جاتا ہے. خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے, خوشی سے دینے والوں کو. لہذا ایسے گیورز بنے جو خدا کو پسندیدہ ہوں. آمین. اپنا روپیہ پیسہ ضائع نہ کریں. آپ ٹوکری میں ہدیہ جو ڈالتے ہیں اگر صحیح نیت سے نہیں ڈالتے ضائع ہو گیا ہے, اس کا کوئی اجر آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا. اگر آپ نرسنگے بجوا بجوا کے تالیاں پسند کرنے والے شو آف گیورز نہ بنے, ایسے گیورز بھی نہ بنے جن جو اپنے روپے پیسے کو بطور اپرچونٹیز استعمال کرتے ہیں. کئی جگہوں پر کئی چرچز میں آپ کو پتا ہے جو زیادہ انویسٹ کرتا ہے وہ کمیٹیوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور کیبنٹس میں آ جاتے ہیں, سینٹ میں آ جاتے ہیں, پیسہ دے دے کے اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں. پبلک سٹی کے لیے نہ دیں, اپنے آپ کو امپورٹنٹ بنانے کے لیے, اہم بنانے کے لیے نہ دیں, دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہ دیں, دوسروں کو حقیر ثابت کرنے کے لیے نہ دیں. آپ اگر خدا کے حضور کچھ پیش کرتے ہیں تو سچے دل سے کریں, نیت آپ کی درست ہو اور یہ جان کر کریں کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ خداوند کا کلام مجھے یہ کرنے کے لیے کہتا ہے, اور اس کا اجر کون دے گا؟ مجھے خدا دے گا. جو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ دنیا سے اجر پاتے ہیں, جو خدا کے لیے کرتے ہیں خدا سے اجر پاتے ہیں. اس لیے اپنی دائیں کی, اپنے ہدیے, اپنے نذرانے جب خدا کے حضور دے تو بغیر دکھاوے کے دے. فقیر فریسیوں کی طرح نہیں, اس فریسی کی مانند نہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں, اس سے بہتر ہوں. عاجز رہیں, حلیم ہو جائیں, انکسار ہو جائیں, کہ خداوند تیرے دیے ہوئے میں سے میں تیرے حضور لوٹانے کے لیے آیا ہوں, تو نے ہی مجھے توفیق دی تو میں تیرے پاس لے کر آیا. اور خداوند دلوں پر نگاہ کرتا ہے. انسان دیکھتا ہے کون کتنا دے رہا ہے, خدا یہ دیکھتا ہے کون کس نیت سے دے رہا ہے, کس کی موٹیویشن کیا ہے, اس کی جو روح ہے پیچھے وہ کیا ہے. آمین آمین. So it's not about likes and comments کہ کون پسند کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. آپ جب یہاں اپنی آفرنگز پیش کرتے ہیں ہمارے چرچ کے دستور کے مطابق, میں آپ کی ٹائٹس نہیں لیتا ہوں, ہمارے خزانچی لیتے. اگر آپ یہ سوچ کے دیں کہ پاسٹر کو پتہ لگنا چاہیے تو پھر پاسٹر آپ کو یہی کہے گا گاڈ بلیس یو. پاسٹر آپ کو کیا کہے گا؟ گاڈ بلیس یو, خداوند آپ کو برکت دے, بس. لیکن اصل برکت کس نے دینی ہے؟ اوپر والے. اس لیے خدا کو ذہن میں رکھیں, خدا کو دل میں رکھیں. جب آپ سنڈے کو ہدیہ دیتے ہیں, وینسڈے کو, جب بھی کہیں باتوں میں ہدیہ ڈالیں یا اپنی ٹائتھ پیش کریں تو نیت درست ہونا بہت ضروری, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ اپنا اجر پا چکے, ان کا اجر نرسنگے تالیاں ہی ہیں, پریز دی لارڈ, یہ ان کا اجر ہے, مل گیا انہیں. بس دوسروں کا اجر کیا ہے؟ آپ نے کسی کی ذات میں انویسٹ کر دیا, اس نے تھوڑا آپ کی ذات میں انویسٹ کر دیا, ختم. لیکن جب خدا اجر دینے پہ آئے گا تو وہ کہتا ہے میں آسمان کی کھڑکیاں تمہارے لیے کھول دوں گا, اور تم میرا اس سے امتحان کرو, دیکھو میں تمہارے لیے کرتا کیا ہوں. اور خدا کثرت کی برکات سے مالا مال کرتا ہے.
خدا آپ پر ہر طرح کا فضل کر سکتا ہے اگر آپ صحیح نیت سے خدا کے حضور اپنے ہدیے، اپنی دائیکیاں، جو کچھ بھی آپ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں ویسٹ نہ کریں۔ اگر آپ دائیکی بھی صرف اس نیت سے دیتے ہیں کہ میں مبشرات میں دینی چاہیے، میں نے پاس صاحب نے پوچھ لیا تو میں کی کراں گا، گیو ویسٹ آف منی، پیسہ ضائع کرنے کے مترادف۔ دل سے دیں، کلام کو سامنے رکھ کے دیں، صحیح نیت، آپ کی موٹیویشن صحیح ہونی چاہیے، پھر خدا ہر طرح کا فضل کرے گا۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔